حسینیت حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمستقرین شریک القرآن وارث قرآن نظر الایمان کامل الکفر والطغیان ماشاءاللہ ماشاءاللہ امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان ضرور پڑے شہنشاہ کے قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد ماشاءاللہ 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 عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد ماشاءاللہ بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض ماشاءاللہ صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شفیع مصطفیٰ عکس مرتضی ماشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے میں کہیں بھی خطاب کروں دنیا کے کسی کونے میں بھی خطاب کروں میں ریت کو سردار کے نام ضرور سنا کیونکہ ہماری مجلس مجلس نہیں ہماری محفل محفل نہیں ہمارا ذکر ذکر نہیں ہمارا ماتم ماتم نہیں ہمارا لنگر لنگر نہیں جہاں ان سب چیزوں کا وارث موجود نہ ہو تو وارث کی موجودگی میں صاحب زبان کے القاب مطہرہ جوانوں کو یاد کراتا ہوں بچوں کو یاد کرواتا ہوں کوئی پتہ نہیں کسی وقت کتابے سے کس نام سے صدا بلند ہو جائے کم از کم چاہنے والوں کو پتہ ہو یہ ہمارے سردار کے لقب ہے اس مقدس ممبر کا وارث ہے ذکر کا وارث عالم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجلالہ کا وارث ماشاءاللہ ماشاءاللہ ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبشر کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات علی حب آل محمد مات شہیدا اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک ضرور آج ہم سب مل کے اس مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ان کے بیٹوں نے مجھے بتایا جنہوں نے اپنی زندگی ذکر آل محمد میں گزاری کافی خدمات صلہ ہم نہیں دے سکتے مگر دعا ضرور کر سکتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ درجات بلند کرے جانے والے کے یہ آج تک کسی نے نہیں بتلایا کہ درجات کتنے بلند ہو سکتے ہیں اور درجات کی بلندی کے کمال کو کیا کہتا ہے بچپن سے ایک چیز بتائی سمجھائی پڑھائی لکھائی جاتی ہے آل محمد کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں آل محمد کی محبت انسان کو اعلیٰ کمال پہ لے جاتی ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں آل محمد کی محبت انسان کو جنت لے جاتی ہے کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں یہ حقیقتیں ہیں مگر یہ جو درجات کا کمال ہے یہ ان سب چیزوں سے آگے ہے درجات کا کمال ہم سب کو کربلا والوں نے سکھایا عاشقین حسین نے ہم تک درجات کے کمال کی حقیقت پہنچائی کہ درجات کا کمال کیا ہوتا ہے یعنی درجات کے کمال کو اگر مختصر الفاظ میں خدمت میں پیش کرو
تو درجات کا کمال یہ ہے کہ وہ نگاہ کرم ایسی کرتے کہ جنت سے زیادہ ان کا قرب مل جاتے. بچپن میں ہمیں ہر کام کرتے وقت یہ سمجھایا پڑھایا جاتا ہے یہ کام کرو گے تو جنت, یہ کام کرو گے تو جہنم. ہماری پوری زندگی جنت اور جہنم کے لیے گزر جاتی ہے کہ یہ کام کیا جنت ملے گی, اگر یہ کیا جہنم ملے گی. کربلا ہمیں جنت اور جہنم سے آزاد کرتی ہے. بہت مختصر الفاظ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کربلا ہمیں سینوں سے آزاد کرتی ہے, ہمیں جنت کے لالچ سے نکالتی ہے, جہنم کے خوف سے بھگاتی ہے. کیونکہ جنت کے سردار کے بابا نے فرمایا تھا میں تیرے سے محبت اس لیے نہیں کرتا, مجھے شوق جنت ہے, یہ خوف جہنم ہے میں اس لیے کرتا ہوں, تو لائق عبادت ہے. کربلا کے عاشقوں نے بھی ثابت کیا حسین ہم نے تیرا ساتھ دیا اس لیے نہیں کہ جنت ملے گی, اس لیے نہیں دیں گے تو جہنم جائیں گے, اس لیے نہیں, اس لیے ساتھ دیا تو لائق محبت ہے. سبحان اللہ. درجات کی بلندی کا کمال عاشقین کربلا نے سکھایا. کس انداز سے سکھایا؟ کہیں بھی تاریخ میں بڑے مختصر الفاظ میں آپ تک پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, کہیں بھی تاریخ میں میں نے نہیں پڑھا کہ کربلا کے عاشقوں نے حسین سے کسی قسم کا کوئی تقاضا کیا مولا ہم آئے ہمیں دے گا کیا, کیونکہ سرکار نے لالچیوں کو شب عاشور چھٹی دے دی تھی, کہا تھا تم چلے جاؤ, مہربانی تم چلے جاؤ, تمہیں چھٹی ہے, میرے پاس لالچیوں کی گنجائش نہیں, مجھے عاشق چاہیے, مجھے طلبگار بھی چاہیے, مجھے جنت کے طلبگار بھی نہیں چاہیے, ان کو بھی چھٹی. سرکار نے یہی کام کیا, شب عاشور چراغ بجھا کر 3 حجتیں تمام کر کے جو جانا چاہے وہ چلا جائے, میں راضی بھی, میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں, میں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں, جو جانا چاہے چلا جائے. عاشقین نے کہا آقا 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر زندہ کیا جائے, حسین کو نہیں چھوڑ سکتے. آقا آخری منزل تو ہے, یہ ہے معیار عشق, معیار کمال, معیار درجات کی بلندی کا آخری معیار. اللہ کرے امام الزمان علیہ السلام کی ریت اس کمال کو پہچان گئے, جس کمال کو پہچان گئی, مولا کی قسم, صاحب الزمان کی موجودگی کی قسم, تیرا امام ظہور فرما دے گا. اتنی سی گزارش کرنی تھی یہاں اس بات پہ کہ اگر امام مظلوم جھوٹے خطوں پہ مدینہ چھوڑ سکتے ہیں, اگر آج ہم سب مل کے سچے خط لکھیں گے تو امام غیبت چھوڑ دیں گے. اگر ہمارے خطوں کا معیار سچا ہو گیا تو سردار تشریف لے آئیں گے. میں آپ کی حکمت میں عرض کر رہا تھا درجات کی بلندی, بڑا اہم ٹاپک ہے, یہ کربلا والوں نے ہمیں سکھایا. درجات کی بلندی کا کمال یہ ہے لالچ نہ ہو کسی قسم کا. کسی نے کہا تھا نا رتبہ بھی چھوڑ دے, یہ وہی معیار ہے کربلا والوں کا. ان سے سردار نے کہا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ, آقا 70 مرتبہ قتل کر دو, آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کچھ نہیں چاہیے, کہا آقا کچھ نہیں چاہیے. یہی کمال ہوتا ہے حجت خدا کا, جہاں سوال نہ ہو یہ خود عطا کرتے ہیں. یہی تیرے امام مظلوم نے اپنا ید اللہ دراز فرمایا, جبین اتر پہ رکھ کے امام فرماتے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, اللہ کے ولیو تم پر حسین ابن علی کا سلام. دنیا کو سمجھ نہیں آئی, دنیا ولایت پہ جھگڑ رہی ہے. حسین اسے کہتے جو کربلا کی سرزمین پہ بیٹھ کے عاشقوں کو اللہ کا ولی بنا دے. السلام علیکہ یا اولیاء اللہ, تم پر سلام. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے, اگر یہ مواریان حیدر کرار بھائی حسن شاہ جی بات ظاہر نہ کرے, بات بہت اہم ہے. انہوں نے وفات کا یقین دلایا تھا شب عاشور, شہادت ہوئی تھی روز عاشور. یہ تو اتنے قریب ہیں کہ وفات کا یقین دلا دے, یہ پہلے ولی اللہ بنا دیتے ہیں. اللہ کرے کربلا حلق سے نیچے اتر جائے. یہی معیار ہے کربلا کا, یہی کمال ہے کربلا کا. لالچ سے بے نیاز ہے, ذرہ برابر بھی لالچ نہیں. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ مانیوٹ سے مانیوٹ پارٹی کا, اتنی بھی لالچ نہیں. یہ کہہ کر ساتھ دے رہے آقا ہمارا حق بنتا ہے, ہم تیرے شانہ بجانہ کھڑے ہوں, بس ایک قریبی کرنا چاہیے. ہمیں کچھ نہیں, ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا, ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا, ہمیں اپنے آپ سے نہ ہٹانا. اور تلاش کرتے ہیں ان عاشقین کربلا کو, کہاں ڈھونڈے. نکلو آپ بھی, میں بھی, ہم سب نکلتے ہیں. کتابوں میں
علماء سے کربلا میں کہاں ڈھونڈے؟ انہوں نے مانگا تھا قرب، ہے کہاں؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہم سب کو۔ اگر ہم نے کربلا کی حقیقت کو حلق سے نیچے اتار لیا پھر ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے مانگا تھا قرب، بس کربلا کی مٹی اٹھانی ہے، غور سے دیکھنا ہے، جہاں حسین نظر آئے گا وہاں 72 نظر آئیں گے۔ انہوں نے مانگا تھا قرب، جہاں حسین وہاں 72۔ سرکار نے قرب عطا کیا، یہ وہ کمال عطا کیا، ان کو کوئی دنیا کے لیے باٹلی علیحدہ نہیں کر سکتی۔ کیا کمال پہ موجود ہے، جہاں حسین وہاں حر، جہاں حسین وہاں حبیب۔ باتیں ظاہر تو نہیں جا رہی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود پڑھ دیجئے شہنشاہ کی ذات کو۔ اور پھر ہمارا نعرہ ہے، بس میں یہی بات لوگ کے عرض کرنا چاہوں گا، پہلا نچوڑ ہمارا سب کا نعرہ ہے، ہماری شاباش ہے، ہماری کیا؟ پھر کربلا تو یہی درس دیتی ہے، مولا سے محبت کر بے لوث، مولا سے محبت کر لالچ سے بے نیاز، مولا سے محبت کر اس لیے کہ مولا لائق محبت ہے، مولا سے سودے کے بنیاد پر محبت نہ کر۔ سودا بازی جشتی ہے تجارت کے کاموں میں، سودا بازی نہیں جشتی آل محمد کے ساتھ رویے میں۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، میں مجلس پڑھنے آیا کہیں پہ، کوشش کر رہا ہوں میں حوالیہ نے حضر کرار کے ذہنوں کی سوچوں کو بدلوں۔ الحمدللہ آدھی دنیا میں پھر بیٹھا، کوشش کر رہا ہوں کوئی بھی بانی پڑھنے والے کو یہ کہتے ہوئے منبر پہ نہ بھیجے میرے بچوں کی خیر مانگنا، میرے گھر کی برکت مانگنا، میرے رزق کی برکت مانگنا۔ اللہ کرے نکلے ان لالچوں سے، کیونکہ بانی کو پتا ہونا چاہیے وہ مانگ کیا رہا ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کے گھر حسین خود آ گئے۔ سلیمان نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل، آواز بلند سلامات۔ مہربانی توجہ ہے، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ اس عاشق نے کربلا والوں کی ترجمانی کی ہے، اگر شاعری سے لگاؤ ہے تو دو مصرے بڑے کمال ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، تم نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، میرا دل کر رہا ہے 4 مصرے میں اور عرض کرتا ہے۔ صاحبان کمال تشریف فرما ہو، جملے ضائع نہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کربلا سے عشق کرنا ہے تو لالچ نکال۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب، یہ تو خود حسین کو اولاد دینے آیا۔ مہربانی، شکریہ درم، اپنی توجہ ہو گئی، بس میں نے جوڑ دینے لگا۔ لالچ نکالنی پڑے گی، بانی کوئی بھی ہے دنیا کا، اس کو چاہیے، اس سے بڑی اس کی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ 14 اس کے پاس آ گئے۔ ابھی بھی وہ پڑھنے والے کو کہے مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے، جب مولا مل گئے باقی کیا رہتا ہے؟ مجلس سننے والا خوش نصیب ہے۔ یہی موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس میسج پہنچانے کے، کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے صف پہ بیٹھ کے سننے والا، کتنا خوش نصیب ہے۔ ابھی بھی کہے میں مجلس میں بیٹھا ہوں، یہ 2 باتیں کروں گا بڑھیا، ذاکر صاحب مولانا صاحب آپ بھی توجہ کیجیے گا۔ پہلی بات یہ، یہاں سے بات جانا، آج کے بعد سوچ بدلنا، پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہے۔ کوئی پوچھے کہاں گئے تھے، کبھی نہ کہنا میں مجلس حسین پہ گیا تھا، بدلو سوچ۔ وہ پوچھے کہاں گئے تھے، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ شاید میں کچھ عرض کر پایا ہوں، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا حسین نے بلایا تھا۔ میری اوقات ہی کیا ہے، سردار نہ بلاتے میں کیسے پہنچ سکتا؟ پھر مجلس میں تشریف فرما، مجلس میں بیٹھنے کے بعد بالکل آج سے ذہن سے نکال دینا، مجلس میں بیٹھنے کے بعد مولا
میری یہ لسٹ ہے، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے، مجھے یہ بھی دے. اور نہیں، تیرے پاس مولا بیٹھے ہیں، تجھے اور کیا چاہیے؟ انہیں کا کل مانگ لے، تجھے کمال مل جائے گا. اور کیا مانگے گا؟ مانگنے کے بڑے ٹائم ہوتے ہیں. پریشان کیوں ہوتا؟ اولاد نہیں نا، کوئی بات نہیں. علم عباس کے نیچے مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ہدیہ ادا کر امام زمان. ادا کرنے کے بعد کہ پروردگار میرے حصے میں اولاد نہیں، باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مجھے مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا کر. یہی کہتا پھر رہا روئے زمین پہ، یار نہیں کرنی ہم نے اس گھر سے سودا بازی. ہم کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جنہیں حسین مل گیا. اللہ اکبر. بندوں سے پوچھو نا جی یہ مجلس حسین کیوں برپا ہوتی ہے؟ سادات پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، توجہ کیجیے گا. مجلس حسین کیوں برپا کرتے ہو؟ وہ جی گناہوں کی معافی. میں ان کی خدمت میں یہاں دھرم پور اعلان کرنے لگا ہوں، اگر گناہ معاف کروانے تھے حسین کے مجلس میں نہ، اس گھر پہ اپنے گھر بیٹھ کے درود پڑھتے گناہ معاف. نچوڑ دے رہا ہوں، بہت پڑھ گیا. گھر میں بیٹھ اس گھر پہ درود پڑھ، تیرے گناہ معاف. اور اگر تو یہ نیت لے کے آتا ہے مجھے جنت ملے گی، مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت تجھے جہنم نہیں جانے دے گی. ارے مجلس میں کیوں آتا ہے یہ قائم، یہ صف کیوں بچھواتا ہے، قائم آل محمد کیوں آتا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، صف عذاب بچتی ہے اس لیے شاید کوئی ان کے اندر سویا ہوا ہو جاگ جائے. ابھی نہیں میں واضح کر پایا، واضح نہیں کر پایا. ذاکر صاحب آپ سے لے کر آخری بندے تک جہاں جہاں سن رہے جملہ میں بڑا قیمتی دینے لگا. 1400 سال پہلے یہ صف عذاب کا انعقاد کیا تھا پھوپھی بھتیجے. تجھے مجھے جنت دینے کے لیے، تیرے میرے گناہ معاف کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف دنیا کے دھتکارے ہوئے بھٹکے ہوئے عجیب عجیب لوگوں کو حسین کی صف میں بلا کر سب کو حر بنانے کا ارادہ تھا. تھوڑی سی مشکل بات میں کر گیا، شاید جو نہیں پہنچ پایا کوئی بات نہیں، پھر کبھی موقع ملا اس کو کھولوں. خدا کی قسم آپ اور ہم سلام کرتے ہیں حر کو، کس حر کو؟ جو 1400 سال پہلے والے حسین کا حر تھا. مگر وہ حر کہتا ہے میں تو علیہ السلام ہوں، تو کیا ہے؟ کیا تو مجھے سن کے بھی سن ہو چکا ہے؟ کیا تیرا دل نہیں کیا کہ میں بھی جاؤں زمانے کے حسین کے پاس، میں بھی کہوں مولا یہ غیبت شب عاشور کی طرح شب مہلت ہے، مولا میرا کوئی بھی نہیں. یہ میں سادات کی خدمت میں ایک بات کرنے لگا ہوں اور آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے. ہمارا کوئی بھی دنیا سے چلا جائے، قریبی سے قریبی رشتہ دار حاضر میت کہہ کے جنازہ پڑھتے ہیں، حاضر میت کہہ کے دفناتے ہیں. میت کہہ کے تعلق ہوتا ہے سانسوں کی ڈوری تک تعلق، ڈوری سانسوں کی ختم، تعلق ختم. نہ باپ، نہ بیٹا، نہ ماں، نہ بہن، نہ کوئی. میت. کربلا والے کہتے ہیں درجات کی بلندی پر پہنچنا ہے تو زمانے کے حسین کو راضی کر لے، ساری کائنات تجھے میت کہے گی، زمانے کا حسین نوکر کہے گا. ساری کائنات میت کہے گی. یہی ہوتا ہے نا، میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو کفن دو، میت کو قبر میں ڈالو، مٹی ڈالو اور چلو یہاں سے. ایسے ہوتا ہے. کون پتہ کرتا ہے وہ کون جانے والا کس حال میں؟ کوئی بھی نہیں. کتنے بڑے تھے جو دنیا میں کہتے تھے ہم ہیں تو دنیا ہے، وہ نہیں ہے بھی دنیا ہے. ہم ہیں، ہم کہتے ہیں شاید ہم ہیں تو دنیا، ہم نہیں ہوں گے تو دنیا رہے گی. کیوں؟ قائم جو ہے. ہمارے پاس بہترین وقت ہے. ہر جانے والا پیچھے والوں کو پیغام دے جاتا ہے. پیچھے رہنے والوں سمجھنا، کوشش کرنا، یہ نہ ہو کہیں تم بھی دنیا سے جانے کے بعد لالچ جنت میں پڑھ کے دنیا سے چلے جاؤ. یاد کرنا کربلا کے عاشقوں نے جنت نہیں مانگی تھی، کل مانگا تھا. تم بھی کوشش کرنا دنیا میں اٹھنا بھی حسین کے زمانے کے حسین کے لیے، بیٹھنا بھی زمانے کے حسین کے لیے، لنگر بھی کھانا زمانے کے حسین کے لیے، ماتم بھی کرنا زمانے کے حسین. ماتم کا فلسفہ ایک بتا دیں. یہ ماتم محبت حسین کا خوبصورت تھا. ماتم
یزیدیت کے منہ پہ تماچا، لیکن ماتم کا وہ حقیقی فلسفہ جو عرفا نے بیان کیا وہ کمال۔ وہ کہتے ہیں ماتم کو سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھو، تمہارا بہت قریبی جس سے تم پیار کرتے ہو وہ کسی تکلیف میں ہو، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، تم جا کے کہتے ہو اکیلا نہ سمجھ میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں دراصل ماتم تم امام زمانہ سے کہتے ہو، تم اکیلا بیٹھ کے غیبت میں نہ رو، میں ہوں۔ ہماری تو لڑائی پڑی ہوئی ہے ولایت پہ، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ وہ ہے یہ وہ، ہمارے تو ٹاپک ہی نہیں، کیونکہ نہ سزا ہم نے دینی ہے نہ جزا ہم نے دینی ہے۔ خدا کی قسم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں تک رہے گی عقیدوں کی بات، میں کہتا ہوں وہ کمزور عقیدے والا بندہ ہے جو ممبر پہ اپنا عقیدہ بتاتا ہے۔ اچھا لگے تو بسم اللہ، میں مہربانی یار، بہت شکریہ۔ جو کمزور عقیدے والا بندہ ہے، کیوں؟ مجھے سلمان نے سکھایا تھا، میں نے کبھی بوزر کو عقیدہ نہیں بتایا تھا۔ حق ہے حق ہے۔ کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس لیے نہیں بتایا تھا، بوزر کا عقیدہ اپنا، میرا عقیدہ اپنا، اس کو سزا جزا اس کے عقیدے پہ، مجھے سزا جزا میرے عقیدے پہ، نہ میں نے جواب بوزر کا دینا نہ بوزر نے جواب میرا دینا ہے۔ یہی سلمان کیوں مولا علی فرماتے تھے بوزر کو اس کے عقیدے کا پتہ چل گیا تو اس کو مار دے گا، کہتے بوزر کا قصور نہیں اور میرا کمال بھی نہیں، شکریہ علی کا ہے، ظرف دیکھ کے کس میں کتنا اتر جائے۔ سبحان اللہ، امام نعرہ حیدری۔ کمال میرا نہیں، قصور بزرگ کا نہیں، احسان علی کا ہے، کس میں کتنا ظرف دیکھے اور اس میں اتر جائے۔ شفقت علی کی ہے، کریمی علی کی ہے، لڑائی بنتی نہیں۔ کیا یہ جو بہادر تھے کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے تھے سب کا ایک ہی عقیدہ تھا؟ سعید پہلے آ گیا، سرکار نے صف بندھائی باندھی، پیچھے کھڑے ہو کے سعید کھڑا تھا پچھلی صف میں، واجب الاحترام، نماز شروع ہوئی، سرکار نے اللہ اکبر کہا، سعید نے صف چھوڑ دی اور کسی نے نہیں چھوڑی۔ سعید ادھر آ گیا جہاں سے تیر آتا تھا، سوچا یہ تھا کہ تیر مجھے لگے حسین کو نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ کہیں سے نیزے کا وار آتا، سعید اپنے اندر لیتا تھا، کہیں سے تلوار کا وار آتا، اپنے اندر لیتا تھا، کوشش یہ تھی حسین کو خوش نہ ہو۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی عقیدہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے نماز کیوں نہیں توڑی، اس کا عقیدہ کو کمال تھا، بھئی ہر ایک کی اپنی اپنی محبت کا انداز ہے، جتنی محبت اتنا آسان۔ میں بسم اللہ کروں، یہ ہے کلیہ، آگ کے قریب لوہا رکھ، جتنا قریب رکھے گا لوہا روشن ہونا شروع ہو جائے گا، اور قریب لے جا، آگ میں ڈال دے، روشن تر ہو جائے گا، جتنا آگ سے دور روشنی نہیں۔ بس یہی کمال ہے، جو قریب ہوتا گیا اس میں کمال آتا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، حق ہے۔ لیکن جانے والا تیرے میرے لیے سبق چھوڑتا گیا۔ سلمان بھی کہتا ہے میں تو علیہ السلام ہوں، بتا تو کیا ہے۔ بوزر کہتا ہے میں تو علیہ السلام ہوں، بتا تو کیا ہے۔ مقداد کہتا ہے میں تو علیہ السلام ہوں، بتا تو کیا ہے۔ کربلا کے عاشق کہتے ہیں ہم تو علیہ السلام ہیں، بتا تم کیا ہو۔ اس لیے ہم سب کٹھے ہوتے ہیں، برسی کی مجلس ہو، سرکار کا کسی حوالے سے بھی کوئی ذکر ہو، جشن ہو، ہم سب اس لیے کٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم غور و فکر کریں، چھوڑ دیں اس بات کو، ہم اتنی زندگی جتنی ضائع کر بیٹھے، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، ہمارے پاس قیمتی وقت ہے۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، ذاکر صاحب، مولانا صاحب، خدا کی قسم، غیر تو خوش نصیبی کیا خوش نصیبی کی خیر کے قریب بھی نہیں، ہماری اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی، ہمیں صبح شام علامہ عباس نظر آتا ہے، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ہر نماز میں سجدے گاہ رکھتے ہیں اپنے پیشانی کے نیچے، لوگوں کو نصیب ہی نہیں، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی۔ یہ چھوٹی خوش نصیبی نہیں علامہ عباس کا سلام کرنا، لیکن علامہ عباس ہم سے تقاضا کرتا ہے، کوئی تقاضا سنو، اور اس کا ایک اور نہ چھوڑو، اور بس دو جملے بس ہے، پر زیادہ بھائی صاحب نے بھی پڑھنا ہے۔ علامہ عباس تقاضا کرتا ہے، خبردار مجھے دیکھنے کے بعد حرام نہ دیکھنا۔
माशाल्लाह बेशक है पूरी दुनिया को आलम अब्बास की ज़ियारत नसीब नहीं, सिवाय आशिकीन आले मोहम्मद के, मुहिब्बान आले मोहम्मद के नसीब ही नहीं। लोग अलम देख के अनदेखा कर देते, जो अलम देखे फिर किसी और चीज को देखे। जस्दीदी एक मैंने कुलिया अर्ज किया था, मैंने बहुत पुरानी किसी आरिफ की किताब में पढ़ा, बड़ी पुरानी किताब है, 200-250 साल पुरानी, आप तो आए देख गए जाते, बड़ी पुरानी किताब है, मतलब मैंने पढ़ा कि जो परेशान हो, तंग दस्त हो, बीमार हो, अदालतों में फंसा हो, टेंशन में घिरा हो, बस वो एक काम करे, 40 दिन कम से कम तजर्बे के तौर पे सुबह सुबह उठे, अलम अब्बास को सलाम करे, फिर अलम अब्बास से जमाने के इमाम को सलाम करे, कोशिश करे 40 दिन हराम ना देखे, मसला खत्म। कितने खुश नसीब है हमें अलम अब्बास की ज़ियारत नसीब। हम अपनी पूरी रूहानी ताकत ज़ाय कर देते हैं जब हम किसी गलत चीज को देखते हैं। कितने खुश नसीब हमें हर सजदे में करबला की मट्टी नजर आती है। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं फजीलत है करबला की मट्टी पे सजदा करना। ऐसे भाई साहब बाकी चीजों पे भी सजदा हो सकता है, करबला की मट्टी आ जाए तो फजीलत है। तो करबला की मट्टी फजीलत बनकर हमें भी साहिब फजीलत बनाना चाहती है। करबला की मट्टी कहती है देखो और इस काबिल नहीं था जिस काबिल हुसैन ने बना दिया। अभी मैं मज़ाहिर को कहां से बुलवाया। और करबला की मट्टी कहती है जौन को भी शामिल करके अलैहिस्सलाम बना दिया। करबला की मट्टी कहती है देख मेरे अंदर जौन का खून भी शामिल। ये वो जौन है जब हुसैन के पास आया था, सरदार ने फरमाया था तेरा नाम मजहब की लिस्ट में शामिल नहीं, कि जुमला इसने ऐसा कहा, सरदार ने फरमाया था नहीं लिख देता हूँ। करबला की मट्टी कहती है तेरा नाम भी इमाम महदी के लश्कर में शामिल नहीं, कोशिश कर वो भी लिख देगा। ओए होए होए, क्या हमारे टारगेट्स हैं? पहले ये फैसला करो अपने अपने घरों में बैठ, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिले? जन्नत मिल जाए। अगर हम जन्नत के मुतमन्नी हैं तो फिर करबला सुनना छोड़ दें। अगर हम जन्नत के तालिब हैं तो फिर करबला जाना छोड़ दें। क्या चाहिए हमें? कभी लाशऊर से पूछ, हर वक्त तेरा अंदर चाहता है कोई ऐसा मौका हो। मैं उसके लिए दलील देना चाहूंगा। अब ये 30 दिन रोजे के हैं मोहतरम, उसके बाद एक दिन ईद का है, पूरा महीना इंतजार होता है ईद के दिन का। हमारे अंदर छुपा हुआ लाशऊर चाहता है कि कोई खुशी का दिन मिल जाए। हाय हाय हाय, पूरे 30 दिन कोशिश करते हैं, रोजे इबादत सब कुछ, इसलिए एक ईद का दिन आएगा। हमने 2 दिन और ऐड कर दिए, आगे टर्म मरवायत ऐड कर दी, हालांकि ईद का दिन एक ही है। हमने अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया। ईद आज हम बड़े खुश होते हैं, क्यों होते हैं? हमारा लाशऊर चाहता है कोई एक दिन आए जब ये कुल आले मोहम्मद खुश हो। पूछा गया ये कुल घराना कब खुश होगा? कहा जब महदी आएगा। हक है जियो। खून हुसैन का वारिस आएगा, तेरा मेरा ज़माने का इमाम आएगा, तेरा मेरा सरदार आएगा, कबयूम नहीं रोज़े करबला का मिस्दाक आएगा, रूए ज़मीन पर आके अमन और आदल का निफाज करेगा, कायनात में जितने भी मजलूम हैं उनको उनका हक दिलाएगा। शायद आपने सुना है या नहीं, रजा मादा है पलटना, वापिस आना, लौटना। तेरी कुतुब में लिखा है, छठे इमाम फरमाते हैं जिसका रजत पे यकीनी वो हमारा शिया ही नहीं। सरकार फरमाते हैं रजत, जब पूछा गया सरकार होगा क्या, फरमाया रजत में करबला वालों का बदला होगा। हर मोमिन जो इंतजार करते करते दुनिया से चला जाएगा, जन्नत का नहीं महदी का, उसकी कब्र पे हमारा फर्जंद पहुंचेगा, ठोकर मार के कहेगा तुम बेइज़्निल्लाह खड़ा हो जा, मैं आ गया हूँ। मौला देगा क्या? बस सरकार फरमाते हैं हर कब्र पे जाएगा, मगर वो जो इंतजार करते होंगे, मजलिस में इंतजार, लंगर में इंतजार, मातम में इंतजार, नमाज में इंतजार, सवारी में इंतजार, हज में इंतजार, बाजार चलते हुए इंतजार। मुश्किल खड़ी बातें खड़ा कर रहा हूँ, घबरा गए हो यार? जो इंतजार करता होगा उसकी कब्र पे जाएंगे, कहेंगे उठ, बंदा कहेगा आप, फरमाएंगे हाँ, इधर उधर देखेगा, वो मेरे अपने आए थे मुझे दफनाने,
مسکرا کے فرمائیں گے تیرے اپنے ہوتے تو ہوتے، تیرا اصل اپنا میں ہوں۔ سرکار فرمائیں گے اٹھ، یہ تلوار ہے، تیرا ایمان تلوار دے گا۔ سرکار یہ میرے لیے؟ معصوم فرماتی ہے جو ہمارا فرزند اپنے ناصر کو تلوار دے گا اس پہ نام ناصر کا بمالویت لکھی ہوگی، حلالی ہونے کا ثبوت ہوگا۔ نہیں میں نہیں عرض کر پایا، ابھی تک بھی میں نہیں بول پایا۔ دیکھو تین زمانے پڑھائے جاتے ہیں، ہمیں سکھائے پڑھائے سمجھائے جاتے ہیں۔ ایک ماضی جسے پاسٹ کہتے ہیں، ایک جس میں ہم چل رہے اس کو حال کہتے ہیں، ایک فیوچر ہوگا، آئے گا، کروں گا، کھاؤں گا، یہ سب فیوچر ہے۔ جہاں گا آ جائے نا وہ فیوچر ہے۔ یہ ہم بیٹھ کے صف اعضاء پہ کربلا سن رہے ہیں، صفین سن رہے ہیں، خندق سن رہے ہیں، خیبر سن رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہو چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہو چکے، اب ہم بیٹھے ہیں اس لیے قائم آئے گا، اس لیے بیٹھے ہمیں ناصر بنائے گا، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو کنیزیں بنائے گا، کائنات میں امن کا نظام نافذ کرے گا، روئے زمین پر کربلا والوں کا بدلہ لے گا، پھر اپنے ناصر کے پاس جائے گا، قبر سے اٹھائے گا، تلوار دے گا، نام بمابندیت لکھی ہوگی، لشکر میں شامل کر کے کہے گا جا علی اکبر کے قاتل سے بدلہ لے گا، جا اصغر کے قاتل سے بدلہ آئے گا سردار دینا۔ بس میں بہت بڑھ گیا، اتنی عرضیاں تھی، اتنی گزارش تھی۔ ایک دعا ہم بھائیوں کی طرف سے آپ سب کے لیے، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہو، دعائیں کو میں پڑھتے رہو، خیر و برکت کی دعا ہے، مگر پوری مفاتیح جناب میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں۔ چھٹے امام تمہارے فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میرا فرزند اس کی قبر پہ ضرور آئے۔ وہ دعا عہد ہے، پرنٹ کروائی ہے بھائیوں نے، وہ سب کو ملے گی، وہ سب لینا۔ اردو میں ترجمہ ہے، کوشش کرنا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ عربی دان نہیں، بات پہنچنی چاہیے۔ وہ دعا عہد سب کے لیے موجود ہے۔ اتنی عرضیاں کر رہی تھی، سرکار فرمائیں گے جا اصغر کے قاتل سے بدلہ لے، جا اکبر کے قاتل سے بدلہ لے، جا ان سے بدلہ لے جو میری دادیوں کو بازار لے کے پھرتے، جا ان سے بدلہ لے جو میری دادیوں کو بازاروں میں درباروں میں پھراتے رہے۔ سہل بن سعد روایت کرتا ہے، میں دمشق پہنچا، اس وقت جب مجھے پتا چلا کوئی لٹا ہوا قافلہ، یعنی کہ اس نے جو دوسرا جملہ کہا وہ بڑا دردناک ہے، ایسا مہمان جس کو گھیر کے لوٹا گیا تھا، وہ مہمان اس کا پورا گھرانہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے اور دمشق پہنچا۔ سہل بن سعد شہزوری روایت کرتا ہے کہ میں دمشق کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مجمع ہے سڑک کے دونوں جانب، ناچنے والیاں ناچنے میں مصروف ہیں، ڈھول والے ڈھولوں میں مصروف ہیں، دف والے دفوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سے ایسے قیدی آئے ہیں جن کا تماشا بنانے کے لیے لوگ کھڑے۔ کہتے میں نے پوچھا ایک سے ہوا کیا ہے؟ کہتے کسی نے جواب نہ دیا، ایک بزرگ ہے، کہتے ان کی کمر جھکی ہے، اب انہوں نے کپڑا باندھا ہے کمر پہ اور آہستہ آہستہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے واہ حسینہ واہ غربتا واہ حسینہ۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بابا مجھے بتا ہوا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کسی مہمان کو گھیر کے لوٹا گیا۔ میں نے پوچھا کون مہمان؟ کہا حسین ابن علی۔ کہا حسین ابن علی مدینے والا؟ کہا وہ ایسے لگا جیسے میرے اوپر بجلی گری۔ کہتے میں بیٹھتے بیٹھ گیا، بڑی مشکل سے کافی دیر بعد اٹھا، وہی منظر۔ کہتے اب میں نے آنکھیں کھولی، اب مجھے وہ بزرگ تو نہ نظر آیا، کچھ نیزے نظر آئے جن پہ سر تھے، ایک سر آتا تماش بین تماشا دکھانے میں شروع ہو جاتے۔ کہتے میں نے دیکھا سر آتے رہے، ایک سر میں نہیں پڑھ سکتا، بس میں بات مکمل کر۔ ایک سر ایسا آیا جو معصوم تھا، اتنا معصوم تھا کہ صفاق عورتیں تماشا دکھانے والی بھی رو پڑی، رو کے کہتی اللہ کرے اس کی ماں مر گئی ہو، اتنی کیفیت میں یہ معصوم کا سر آ گیا۔ کہتے سر آتے گئے،
بعد میں مجھے پتا چلا وہ علی کی بیٹی محمل پہ سوار ہے۔ کہتے میں قریب گیا، شہزادی کے پاس نیچے جا کے محمل کے کھڑا ہوا، آواز دے کے کہا شہزادی ملکہ کونین معظمہ کائنات، میں آپ کے بابا کا صحابی ہوں، مجھے نہیں پتا چلا امت نے کیا کر دیا۔ شہزادی پہلے میرا سلام قبول کرے، دوسرا میری گزارش قبول کرے، میرے لائق کوئی حکم ہو مجھے بتائیے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے تیرا شکریہ، اب تک تو ہمیں کسی نے سلام کے قابل بھی نہیں سمجھا، تیرا شکریہ تو نے ایسے ماحول میں ہمیں سلام تو کیا۔ دوسرا شہزادی فرماتی ہیں ہو سکتا ہے چاچا سہل ایک کام کر، یہ بھیڑ ہٹا، جب بھی اکبر کا قاتل اکبر کا سر لے کے آتا ہے تڑپ جاتی ہے بیویاں، جب بھی اصغر کا قاتل اصغر کا سر لے کے آتا ہے تڑپ جاتی ہے بیویاں، جب بھی حسین کا قاتل حسین کا سر لے کے آتا ہے میں تڑپ جاتی ہوں۔ کہتا میں قریب گیا، میں نے قاتل کو جا کے 400 دینار دیے، دینار دے کے کہا یہ دینار لے لے، یہ سر دور لے جا۔ میری آقا زادیاں تڑپ رہی ہیں، کہتے جو ہی سر دور لے گیا مجھے آواز آئی شکریہ چاچا سہل، تیری مہربانی، تھوڑی دیر تو ہمارے سامنے کو ایسا لمحہ آیا جب ہماری معصومہ نے رونا بند کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحی علی الذین آمنوا۔